کسی معاشرے میں اگر کوئی بدی جڑ پکڑ جائے اور اتنی پھیل جائے کہ پھر وہ معاشرہ عذاب الہی کا مستحق ہو جائے، تو اس صورت میں جو عذاب آتا ہے قرآن مجید کے دو مقامات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے صرف وہ لوگ مستثنا ہوتے ہیں جو بدی کے خلاف کہتے رہیں، حکم دیتے رہیں، اپنی سی کوشش کرتے رہیں، بدی سے روکتے رہیں۔ اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ اعراف میں واقع مذکور ہے بنی اسرائیل کے خاص قبیلے کا۔ وہ آباد تھا ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ، اور ان کا جو تھا ذریعہ معاش ماہی گیری، مچھلی پکڑنا، کھانا اور بیچنا بھی۔ اب مچھلیوں کو، اب چونکہ یہودیوں کے ہاں یوم السبت جو ہے، حالانکہ اصل میں تو تھا ان کے لیے یوم جمعہ، انہوں نے خود اپنی شرارت نفس سے اس کو یوم سبت کرا دیا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر تو اسی پر جاؤ۔ یوم سبت میں ہفتے کے دن کوئی کاروبار دنیاوی مکمل پورے دن حرام مطلق ہے، اس قدر سخت حکم ہے۔ ہمارے ہاں یہ حکم ہے صرف جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز کی ادائیگی تک۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب اذان آ گئی ہر کاروبار چھوڑ دو حرام، اور جماعت سے فارغ ہو گئے اب پھر آپ کے لیے جائز ہے، جاؤ۔ تو اس قدر آسان کیا ہے شریعت محمد۔ یہی حکم پھیلا لیجئے، یہ 24 گھنٹوں پر مشتمل تھا۔ جمعے کی غروب شمس سے شروع ہو گیا، کوئی کاروبار اب حرام ہے، کوئی دنیا کا کاروبار، اور اگلے غروب تک چلے گا یہ یوم السبت۔ اب وہاں کیا ہوا کہ وہ مچھلیاں جو ہوتی ہیں، اللہ نے جانوروں کو بھی تو شعور دیا ہے، انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہفتے کا ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں ہمیں کوئی پکڑتا ہی نہیں، باقی 6 دن تو ہماری جان پر بنی ہوتی ہے، جال لگے ہوتے ہیں، پکڑ رہے ہوتے ہیں، کانٹے ڈال رکھے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا، ہفتے کے دن وہ ساحل کے قریب آتی ہیں، اٹھلا رہی ہیں، چھلانگیں لگا رہی ہیں، اور یہ بیچارے دیکھ رہے ہیں ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، پکڑ نہیں سکتے، حرام۔ اب شیطان نے سکھایا بھئی کوئی ہیلا کرو۔ وہ ہیلا کیا کیا کہ ہفتے کے دن ساحل سمندر سے کے قریب گد جو ہے گڑھے کھودے، اور ایک نہر کی شکل میں سمندر کا پانی اس میں لے آئے، تو وہ بھی آ گئی، مچھلیاں بھی آ گئیں۔ اور شام کو جا کر وہ راستہ ان کا سمندر کی طرف واپسی کا بند کر دیا۔ اب کیا ہوا، یہ ایک پونڈ بن گیا۔ یہ آپ کے پاس تالاب ہے، اس تالاب میں مچھلیاں ہیں، کہاں جائیں گی اب؟ اتوار کو آ کے پکڑ لیا، ہفتے کو پکڑا نہیں۔ اب یہ ہوتا ہے ہیلا۔ جو اصل حکمت تھی وہ تو یہ تھی کہ ہفتے کا پورا دن تم یاد الہی میں بسر کرو، عبادت میں بسر کرو، تورات کی تلاوت کرو۔ اس لیے تھا کہ کاروبار نہ کرو اور یہ کام کرو۔ وہ کیا تو تم نے نہیں وہ کام، ٹھیک ہے تم نے مچھلی نہیں پکڑی، لیکن سارا دن لگے تو رہے ہو نا گڑھے کھودنے میں اور مچھلیوں کو ادھر لانے میں، اور یہاں پر پھر اس کے بعد اس کا وہ بند کرنے میں۔ تو اس پر یہ ہے کہ قوم 3 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو دھڑلے سے یہ کام کر رہے تھے، ایک وہ تھے کہ جو خود تو نہیں کر رہے تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے، خاموش تھے، کیا کریں ٹھیک ہے دفع کرو انہیں، جو کرتے کرتے رہے۔ ایک وہ تھے جو کھتے بھی نہیں تھے اور روکتے بھی تھے۔ اب اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے انجینا الذین ینہون عن سوء، ہم نے بچا لیا جب وہ عذاب آیا ہمارا سزا کے طور پر، تو ہم نے ان کو بچا لیا جو بدی سے روکتے رہے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جو لوگ فسق کا اور ہماری نافرمانی کا ارتکاب کر رہے تھے ان کو ہم نے ایک بڑے برے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے ان کے چہرے بس کر دیے گئے، کونوا قردۃ خاسئین، بندروں کی شکل میں بدل دیا گیا۔ یہ سورہ اعراف کے اندر واقع بیان ہوا۔ اب یہاں پہ ذرا ایک نکتہ ہے تفسیری۔ بعض لوگ جو ذرا رجائیت پسند ہیں، جو روشن پہلو جو ہے وہ زیادہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے تو واقعی خلاف ورزی کی ان پر تو عذاب آیا،
اور جنہوں نے روکا ان پر نہیں آیا، لیکن جنہوں نے روکا نہیں ان کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، گویا کہ ان کے بارے میں چونکہ انہوں نے روکا تو نہیں، لیکن انہوں نے ظاہر بات ہے کہ خود تو گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، لہذا ایک گویا کہ ایک راستہ نکل آتا ہے بچت کا کہ اللہ عذاب سے ان کو بھی بچا لے گا، لیکن یہ نہیں، اکثر کا معاملہ یہ کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ انہیں حکم تھا کہ بدی سے روکیں، جب نہیں روک رہے تو انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ کے حکم کی۔ تو فسق کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ تمہارے ذمے ہے بدی سے روکنا، یہ تمہارا فرض ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل۔ تو ظاہر بات ہے جنہوں نے روکا نہیں ان کے لیے بھی پھر وہ عذاب آیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ انفال میں کہا گیا ہے اے اہل ایمان واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، دیکھو بچو اس عذاب سے جو جب آئے گا وہ صرف گناہ گاروں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، وہ تو عام عذاب ہوتا ہے، پھر اس میں جو ہے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔